صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، بجھنے نہ دیں گے ہرگز، ہر ظلم ہے گوارا، ہر ظلم ہے گوارا۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کا کرنا سنت، اور جو کام آپ نے چھوڑا اس کا چھوڑنا سنت، اور جو بات آپ نے بتائی اس پر عمل کرنا سنت، اور جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جانا سنت۔ یعنی کرنا بھی سنت اور چھوڑنا بھی سنت ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز بھی خرچ کی جائے، چادر کی شکل میں ہے، چراغ کی شکل میں ہے، موم بتی کی شکل میں ہے، اگر بتی کی کسی بھی شکل میں ہے، گویا وہ غیر اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ اور اگر غیر اللہ کی رضا مقصود ہے تو یہی کیا ہوگی؟ شرک اور مالی عبادت میں داخل ہوگی۔ اسلام یہ مزاج دیتا ہے کہ تم امر بالمعروف بھی کرو، نہی عن المنکر بھی کرو، تم اللہ کی توحید کی دعوت بھی دو اور شرک سے لوگوں کو منع بھی کرو، تم وہ صراط مستقیم بھی بتلاؤ جس پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ راستہ بھی بتلاؤ جس پر اللہ رب العزت کی دھتکار ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کی، اپنے تابعین کی، اور تابعین نے اپنے تابعین کی، اور محدثین اور ائمہ کرام نے اپنے شاگردوں کی جو تربیت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں ان کی تربیت کی، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہی۔ حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، درس کتاب سنت سب کو پڑھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم، جی جان سے ہے ہم کو، جی جان سے ہے ہم کو خدمت یہی گوارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا۔ آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری، آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری، خود ساختہ روایت ہوتی ہے ہم پہ بھاری، لیکن صحیح حدیثیں، لیکن صحیح حدیثیں لگتی ہیں ہم کو پیاری، ہوگا نہ ان سے ہرگز کبھی دین کا خسارہ، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم۔ کئی مہینوں سے آپ نے اس شہر ریاض میں اپنے معروف و مشہور خطیب فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کو نہیں دیکھا۔ یقیناً آپ ان کے دیدار کے لیے کافی پریشان ہیں۔ بہت سارے بھائیوں نے بار بار ٹیلی فون سے معلومات حاصل کی کہ آپ کب پہنچ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے وہ لمحات ہیں، آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔
ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حق کا معاون اور ساتھی ہوا کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے حق کا معاون بنے اور حق کا ساتھی بنے اور حق کی نشر و اشاعت میں ساتھ دے. اشاعات سے، افواہوں سے، بے ضرورت باتوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں. ایسی تمام چیزوں سے بچ کر کے ہمیں ایک اسلامی اصلاحی معاشرہ بنا کر کے اور توحید پرست ہو کر کے اس دنیا میں جینا چاہیے. میرے بھائیوں، میں بغیر کسی لمبی تمہید کے اور کچھ کہتے ہوئے میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کو کہ وہ آئے. آپ کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے. آپ آئیں اور اس موضوع کی وضاحت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کافی مستفید ہوں گے، اور آپ گزارش یہ ہے کہ خوب اطمینان کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل في موضع آخر: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، اساتذہ اعظام، محترم سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 1 جولائی سن 2011 عیسوی بروز جمعہ المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیۃ الجالیات ربوہ الریاض کی جانب سے یہ عظیم الشان اجلاس ملتقى دعویہ اردیہ کے سیکشن کی طرف سے جو منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے انعام یافتہ لوگ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صالحین اور ہمیں ان نیکوکاروں میں سے بنائے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام خاص فرمایا ہے اور اپنی رحمتیں جن کے اوپر عام فرمائی. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور اس مختصر سے وقت میں میں اپنے اس موضوع کو آپ کی خدمت میں رکھوں، میں اللہ رب العزت کے شکر اور احسان و امتنان کے بعد میں مکتب جالیات ربوہ کے جو منتظمین ہیں ان کا بھی، اور بالخصوص اپنے فاضل گرامی قدر برادرم دوست بھائی قطب اللہ حفظہ اللہ کا بھی، اور اسی طرح سے اور ان کے متعاونین قاری محمد اقبال اور دیگر اخوان کا بھی میں تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑی جد و جہد اور کوشش کے بعد یہ اجتماع منعقد کیا اور مجھ کم علم کو، بے عمل کو یہاں آنے کی دعوت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو، جد و جہد کو ان کے میزان حسنات میں بنائے. آمین یا رب العالمین. دوستو، آپ حضرات کا بھی میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ کل آپ کو ڈیوٹی کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ یہ کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے اور باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس کے بدلے میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، اساتذہ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے،
اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، بڑے اچھے موضوعات پر آپ نے خطاب سماعت فرمایا ہے۔ میں اس مختصر سے وقت میں کچھ ایسی باتیں میں آپ کے ذہن میں، آپ کے ذہن و دماغ پہ میں نقش کرنا چاہ رہا ہوں، جو کوئی نئی بات نہیں ہے، انہی باتوں سے منسلک باتیں ہیں۔ آپ ایک بات ہر آدمی کے دماغ اور ذہن میں گھومتی ہے، اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے، اور ہر آدمی کی آرزو اور خواہش اور تمنا ہے کہ وہ اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی جو انعامات ہیں اور اللہ کی برکتوں کا مستحق اور اہل بن جائے۔ اور واضح طور پر میں آپ کو اور قریب کروں، یعنی یہاں تک کہ دنیا کے اندر اگر اسے کچھ بھی میسر نہ ہو تو کم از کم آخرت میں اسے جنت میں جگہ مل جائے۔ یہ ہر آدمی کی خواہش ہے، ہر آدمی کی رغبت ہے، تمنا ہے، چاہت ہے، آرزو ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، رغبت اور چاہت اور خواہش سے کوئی چیز نہیں ملتی، تمناؤں سے کسی کو جام جم نہیں ملتا جب تک کہ اس کے لیے جد و جہد اور کوشش اور محنت نہ ہو۔ آپ سب مسلمان ہیں، الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واضح طور پر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کلمہ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے اور یہی مقصد وجود ہے، مقصد زندگی ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑ رہا ہے، اللہ کے احکام کی تابع داری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اور دیگر تمام سب چیزیں، جو کچھ بھی شریعت مطہرہ نے جنت میں جانے کے وسائل اور ذرائع اور طریقے بتلائے ہیں، ہم اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہے کہ نہیں یہ حقیقت؟ آپ سب اسی لیے جمع ہیں، آپ سب یہی چاہتے ہیں، آپ کی رغبت یہی ہے، آپ کی نماز پڑھنا، آپ کا روزہ رکھنا، آپ کا حج کرنا، آپ کا زکوٰۃ دینا، سب کچھ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آئیے جنت یہ آپ کی رغبت ہے، آپ کی خواہش ہے، آپ کی منزل مقصود ہے، آپ کا ہدف ہے، آپ کا ٹارگیٹ ہے، آپ کی منزل ہے کہ آپ جنت کو پا جائیں، یہ آپ کی چاہت ہے۔ لیکن میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کسی مقصد تک پہنچنا ہے جو آپ کے نزدیک آپ کی زندگی اور آپ کی دنیا کی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہو وہ مقصد، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جن وسائل اور ذرائع جو ذریعے ہم کو اس مقصد تک پہنچاتے ہیں اس کو تو ظاہر ہے آپ اپنائیں گے، اس کو لیں گے، لیکن اس مقصد کو پانے کے لیے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کو راستے کا پتہ نہ ہو، صحیح جہت، صحیح سمت کا پتہ نہ ہو، تو آپ یہ بتلائیں کہ آپ اس منزل تک یا اس مقصد تک پہنچ سکتے؟ پہنچ سکتے؟ آپ کے پاس بہترین ذرائع ہیں، آپ کے پاس ہوائی جہاز ہے، آپ کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانا ہے اور بہت ضروری جانا ہے، آپ کو کسی سے ملنا ہے، آپ کے پاس بہترین کار ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین ذرائع سب کچھ ہے، اور آپ توانا بھی ہیں اور آپ طاقتور بھی ہیں، آپ کے مال و دولت بھی ہیں، سارے وسائل مہیا ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو راستے کا پتہ نہ ہو، وہ منزل ہے کس جہت میں، ہے کس سمت میں، وہ منزل ہے کیا، کس طرف وہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ کیسا ہے، کون سا ہے، آپ کو پتہ نہ ہو، بلکہ اس جیسے راستے اور بہت سارے ہوں، تو آپ بتلائیں ان تمام وسائل و ذرائع ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کو صحیح راستے کا پتہ نہ ہو تو بتاؤ آپ منزل تک پہنچ سکتے ہو؟ سب لوگ بولو، منزل تک پہنچ سکتے ہو؟ نہیں پہنچ سکتے ہو نا؟ میں وہی بات آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہ رہا ہوں۔ آئیے آج کی اس مجلس میں اس راستے کو ڈھونڈتے ہیں۔ منزلیں، خواہشات، رغبات، چاہتیں بہت زیادہ لوگ اپنے اپنے دلوں میں خواب سجائے بیٹھے ہیں، لوگوں نے بہت زیادہ اس کے لیے جد و جہد کے وسائل اور ذرائع، اللہ اکبر، ایک ایک رات میں 2-2 ہزار نفلوں تک کو انہوں نے فضائل کے نام پر بیان کر کے لوگوں کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ لوگوں نے قصے، کہانیاں، کرامات اور ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن اور تصور سے بھی بالا تر چیزیں
لوگوں نے بیان کر کر کے لوگوں کو رغبت دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اگرچہ میں مانتا ہوں اس میں کچھ غلط ہے کچھ صحیح ہے، لیکن میرے عزیزوں اپنی جگہ اگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ راستہ صحیح ڈھنگ سے نہ اپنایا گیا تو کبھی بھی یہ تمام وسائل اور ذرائع مل جل کر کے بھی اسے منزل تک پہنچا سکتے نہیں۔ اور یہ بڑا اہم کام ہے، راستہ حاصل کرنا، صحیح سمت پانا، اللہ اکبر، اس کی عظمت، اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ پانچوں ٹائم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، وتر کی نماز ہو، امام کے پیچھے ہو یا امام سے الگ ہو، اکیلے ہو یا مسافر ہو، کہیں بھی ہو، آپ کے اوپر جہاں جہاں نماز پڑھنا فرض ہے، ہر رکعت میں آپ کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ آپ امام ہو تو بھی سورہ فاتحہ فرض ہے، مقتدی ہو تو بھی سورہ فاتحہ فرض ہے، الگ سے ہو تب بھی سورہ فاتحہ فرض ہے، مفرد ہو، مقیم ہو، مسافر ہو، کہیں بھی رہو، جب تک آپ جو نمازیں پڑھیں گے، وتر بھی ہو، یہاں تک کہ جنازے کی نماز بھی ہو، تب بھی سورہ فاتحہ آپ کے لیے لازم ہے، پڑھنا ہے آپ کو، ہے یہ ضروری کہ نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ آپ کو پڑھوایا جا رہا ہے مسلسل ہر نماز کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف سورتوں کو ضم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کوئی بھی اور دوسری سورت ملا لو، لیکن جب تک سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے جب تک نماز نہیں ہوگی۔ پورا قرآن پڑھ ڈالو، لیکن اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کا، یہ حدیث کا، یہ جمہور کا، اہل علم کا، محدثین کا، تمام ائمہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ سورہ فاتحہ کون سی ایسی چیز ہم کو بتلا رہی ہے؟ سورہ فاتحہ میں کون سی ایسی تعلیم دی گئی ہے جس تعلیم کے اوپر ہمیں مسلسل ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہی نہیں بلکہ اس کے اوپر فرض قرار دیا گیا کہ اس کو پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر آپ ان کے الفاظ پر غور کرو گے تو سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ اللہ اکبر، جس کے اندر مکمل اگر غور کریں تو پوری شریعت مطہرہ اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر پوری شریعت، پوری توحید اور سنت، پوری تعلیمات موجود ہے۔ میں پوری سورہ فاتحہ کا ترجمہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفوں صلی اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس میں توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی ہے، مکمل توحید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اپنے بندوں کو مانگنے کا ڈھنگ بتلا رہا ہے، سلیقہ بتلا رہا ہے۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، اے میرے بندوں مجھ سے سوال کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی بیان کرو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ تمام بیان کرنے کے بعد یہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ ہر نماز میں مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے؟ افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی یا عربوں کے علاوہ جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جو نماز میں سورے پڑھتے ہیں یا جو سورہ فاتحہ ہم سے پڑھوائی جاتی ہے یا پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا بھی ترجمہ، ہمیں اس کا بھی معنی اور مفہوم نہیں معلوم، اس لیے ہمارے دل بھی نمازوں میں نہیں لگتے، صرف رکوع سجدے کرتے اور اللہ خیر صلی اللہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو نماز کے، حالانکہ یہ تمام سب چیزیں پانچوں وقت آپ سے اسی لیے کروائی جا رہی تاکہ اس کے اندر جو قاعدے، جو اصول، جو ضابطے زندگی کے، آخرت کے، اللہ سے قریب ہونے کے، رسولوں کی ہسٹری، تاریخ پوری آپ پوری نمازوں کے اندر مکمل طور پر اس کو سنو اور اپڈیٹ ہوتے رہو، ڈیلی بڈیلی، روز بروز اپڈیٹ ہوتے رہو، آپ کی معلومات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم حیوانات کی طرح، یا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ہمیں پتہ ہی نہیں، اجمی گونگے ہیں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں امام کے پیچھے، ہمارا دل کہیں ہے، ہم امام کے پیچھے، ہمیں پتہ ہی نہیں، بھولا ہے امام کی، بھٹکا ہے کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں، آپ کو نہیں معلوم۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم سے اپنے تعلقات کو استوار کرو، مضبوط بناؤ اور قرآن کے مفہوم اور ترجمے کو سیکھو، پڑھو۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، آپ سے اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم عطا فرما، صراط مستقیم دکھا دے یا چلا دے۔ اللہ آپ ہمیشہ مانگتے ہیں۔ دنیا کے اندر تقریباً 1.5-2 ارب مسلمان رہتے اور بستے ہیں، مختلف فرق، مختلف ملل، مختلف مذاہب اور مختلف
فکر اور افکار اور خیالات جتنی بھی جماعتیں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سب یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں جن کو سیدھا راستہ معلوم ہے، کتنے خوش نصیب ہیں جن کو سیدھا راستہ ملا ہوا ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں جو اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ وہ راستہ جس راستے پر وہ جا رہا ہے وہ ترکستان کی طرف جا رہا ہے، وہ مکے کی طرف جانے والا راستہ نہیں ہے. وہ اس خوش فہمی میں سیدھا راستہ، بہترین راستہ کون سا، صراط مستقیم کون سا صراط مستقیم ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا آپ سے منگوائی اور آپ سے کہلوائی اور آپ 5 وقت نماز میں پڑھتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر سیدھے راستے بتائے ہوئے آپ کو یہ حکم دے دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے رہنمائی نہیں فرمائی کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف نہیں کی؟ آج دنیا کے اندر بھی صراط مستقیم سیدھا راستہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ یہی کہو گے وہ راستہ سب سے بہترین راستہ ہوتا ہے جو سیمنٹڈ ہو، جو پختہ ہو، جو مزین اور آراستہ ہو، جو بالکل سپاٹ ہو، جہاں پیٹ کا پانی بھی نہیں لے چلتی رہے. یہ راستہ سب سے سیمنٹڈ، پختہ، مضبوط راستہ ہے. آؤ اسلام نے بھی وہ راستہ جسے مانگنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس پر چلانے کے لیے اللہ نے ہمیں مسلسل دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے، یہ جو بار بار آپ سے کہلوایا جا رہا ہے، یہ اس راستے کی اہمیت کی تعین ہو رہی ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ پکڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر ابلیس لعین بیٹھا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اس موقع پر جب اللہ نے اسے مردود بارگاہ کیا، جب اللہ نے اسے باہر نکالا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اے اللہ مجھے گمراہ، مجھے تو نے مردود بارگاہ کر دیا ہے، لیکن ایک بات سن لے، میں تیرے بندوں کے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں. تیری جو سیدھی راہ ہے نا، میں اس سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، اور بیٹھ کر کے وہاں پیپسی نہیں پیوں گا، وہاں بیٹھ کر کے خراٹے کی نیند نہیں سوؤں گا. سنو قرآن کریم سے اللہ رب العزت نے اس کی کیفیت بیان فرمائی. اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، پھر ان کے سامنے سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وَمِنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے داہنے طرف سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا. وَلَا تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر و بیشتر لوگوں کو تو اپنا مقبول بندہ، شکر گزار بندہ نہیں پائے گا. اکثر و بیشتر ہماری جھولی میں آئیں گے. بہت کم لوگ ہوں گے جو تیرے انعام یافتہ بندے ہوں گے، جو صراط مستقیم پائیں گے، کیونکہ میں تو اس پر بیٹھوں گا اور بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہ کروں. ایک بات اور سنو، مسجد کے دروازے پر شراب پینے والا جا کے نہیں بیٹھے گا کبھی، یاد رکھو. یا مسجد کے دروازے پر جا کر کے کوئی آدمی شراب کی بوتل لے کے نہیں بیٹھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی گزرے گا اس کے اوپر لان تان کرے گا، یا جو بھی بات وہ بولے گا اس کو کوئی سنے گا نہیں. جب وہ صراط مستقیم میں بیٹھے گا ابلیس، تو ابلیس آپ کیا سمجھ رہے ہیں ابلیس شراب کی بوتل لے کے بیٹھے گا؟ نہیں، بلکہ وہ ان تمام خیالات اور تصورات جو تقدس اور عظمتوں کے آپ کے دماغوں میں ہیولے کی شکل میں، یعنی جو آپ کے دماغ میں ایک مقدس آدمی کا تصور آتا ہے، لمبی لمبی داڑھیاں ہوں، ہاتھوں میں تسبیح ہو، بغل میں مصلے ہوں، پیشانی پر نماز کا بڑا سا ٹیکا ہو، اور جناب علی کیا کہتے ہیں ہاتھ کانپ رہے ہوں، اور وہ عمامے لال پیلے بھڑے، آپ کے دماغوں میں جو ایک تصور ہے، ایسا لے بابا ہیں، اور 10-15 قسم کی تسبیحیں گلے میں لٹک رہی ہوں، 2-4 ہری پیلی چادریں بھی لٹکی ہوئی ہوں. یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، یہاں یہ بہت بڑے بابا ہیں، یہ خانقاہ یہ بالکل فلانے درگاہ فلانے خانقاہ کے مجاور ہے، فلانے بابا ہیں فلانے دربار کے مجاور ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے یہاں تقویٰ اور طہارت کا یہ سب سے بڑا معیار سمجھا جاتا ہے. آج انہی کو علامت الدہر کا بھی خطاب دیا جاتا ہے، جن کے چوگے بڑے بڑے ہوں، جن کے پٹکے بڑے بڑے ہوں، جن کے عمامے بڑے بڑے ہوں، جن کے جناب علی ان کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں ہزاروں قسم کے لوگ ہوں.
ایسے لوگوں کو علامہ سمجھا جاتا ہے جو سادے سودے بیچارے. یہاں دیکھیں ڈاکٹر عبد الرحمان پریوائی بیٹھے, ڈاکٹر لقمان سلفی جیسی ہستی بیٹھی. یہاں میرے لیے کھڑا ہونا میں کانپ رہا ہوں. حقیقت ایسے بول دینا آپ لوگوں میں بہت بات ہوتی ہے, لیکن اہل علم کے سامنے بیٹھنا اور ان کے سامنے بولا ایک ایگزام اور ایک امتحانی مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال یہاں بڑے بڑے مشائخ مولانا مقصود حسن صاحب فیضی بھی آپ کی خدمت میں, علماء بیٹھے ہوئے, انہیں آگے بیچارے چپ چاپ بیٹھ گئے, کسی کو پتا چلا کسی کو نہیں پتا کون ہے کیا نہیں. حالانکہ ان کے قلموں کی جو روشنائیاں یا ان کے علم کی جو خاک اسے چاٹ کر ہم جیسے لوگ, چھوٹے لوگ, کم علم لوگ آپ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں. ابھی ہم بولتے ہیں, ہم کہتے ہیں تو باطل کے ایوانوں میں کھلبلی بچ جاتی ہے. اور جہاں کہیں اگر ہمارے اساتذہ بول پڑے تو میں نہیں سمجھتا ان کا کہیں وجود باقی رہے گا انشاءاللہ تبارک. بولو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو خاموش بیٹھے ہیں الحمدللہ. لیکن حقیقت یہ ہے میرے عزیزو, اسلام کو سمجھنا بہت آسان ہے. صحیح راستوں کی تعین کرنا اللہ نے اس کے رسول نے کر دی ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اگر نہیں ہے تو یاد رکھو ہم مسلمان بھی کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. شیطان اس پیکر میں آ کے صراط مستقیم پر بیٹھے گا جس پیکر سے لوگ ڈرتے ہیں, تقدس سمجھتے, مقدس سمجھتے ہیں. چنانچہ بیٹھا ہوا ہے جناب علی, کتنوں کو گمراہ کر رہا ہے, کتنے لوگ اس کے بہانے جا رہے ہیں, چلو فلانی جگہ چلو, یہ راستہ صحیح نہیں, یہ راستہ وہ فلاں بہکا رہا. لیکن جنہیں یہ اس بات کا پتہ ہے کہ صراط مستقیم کی حقیقت کیا ہے, صراط مستقیم کی تعریف کیا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے کون سا صراط مستقیم مانگنے کا ہم کو حکم دیا ہے, وہ الحمدللہ شیطان کے مکر و فریب میں کبھی آنے والے نہیں. سنو, یہی اس بات کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہ چونکہ اس راستے پر ابلیس لعین ہے اور اللہ کے بندے گمراہ ہو سکتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائم نمازوں میں آپ کو پڑھنے کا حکم دیا کہ آپ یہ کہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. صراط مستقیم کیا ہے, صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کو ادھورا نہیں چھوڑا, بلکہ اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بہت اللہ کے کلام میں آپ غور کریں, تدبر کریں, ایک سے ایک باریکیاں آپ کو ملیں گی. اللہ نے منفی باتیں بھی بتلائی ہیں اور اللہ نے مثبت باتیں بھی بتلائی ہیں. یاد رکھو, جو مزاج اور جو منہج دعوت و تبلیغ کا ہے جو اللہ نے دیا ہے وہ صرف مثبت باتوں کے بیان کرنے کا نہیں ہے کہ آپ میٹھا میٹھا حق کرتے ہوئے گزر جائیں, صرف مثبت باتوں کے اوپر روشنی ڈالیں, لوگوں کے پیشانیوں کی سلوٹوں کو دیکھیں, لوگوں کو یہ دیکھیں کہ ہماری تقریروں سے کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں, ہماری کتابوں سے کتنے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں ہم کو بڑا سمجھتے ہیں. اسلام یہ مزاج نہیں دے رہا, اسلام یہ مزاج دیتا ہے کہ تم امر بالمعروف بھی کرو, نہی عن المنکر بھی کرو, تم اللہ کی توحید کی دعوت بھی دو اور شرک سے لوگوں کو منع بھی کرو. تم وہ صراط مستقیم بھی بتلاؤ جس پر اللہ کا انعام ہے اور وہ راستہ بھی بتلاؤ جس پر اللہ رب العزت کی دھتکار ہے. یہ منہج ہے اہل الحدیث کا, یہ منہج ہے محدثین کا, یہ منہج ہے ہمارے سلف کا, اور جو اس منہج سے الگ ہے وہ منہج سلف پر قائم و دائم نہیں ہے. یاد یہ منہج ہے ہمارا. ہم صرف میٹھی باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم آپ کو میٹھی گولیاں بھی دیں گے اور ضرورت پڑے گی تو تھپڑ بھی کھینچ کے مار دیں گے, کیونکہ ایک باپ اپنے بیٹے کے اوپر وہی مشفق باپ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کو پیار سے بٹھا کے نصیحت بھی کرے اور ضرورت پڑے تو تماچے بھی کھینچ کے مار سکے, چاہے اس کے لیے کچھ بھی. اب نالائق اولاد ہو جائے تو جا کے پولیس اسٹیشنوں میں FIR درج کروائے, کورٹوں کچہریوں میں جائے تو وہ نالائق لوگ ہیں. ہم ایسے لوگ اپنے باپ اور ماں سے عاق شدہ لوگ ہیں, ایسے لوگوں کا ذکر نہیں کرتے جو ناخلف. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ صراط مستقیم کیا ہے, قرآن سے پوچھو. قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, صراط مستقیم وہ ہے اے اللہ جس پر تو نے انعام کیا ہے, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر
جن پر تیرا کرم ہوا ہے, جن پر تیری نوازش ہوئی ہے, جن کے اوپر تو نے اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہے, انعامات کی برکھا برسائی ہے, اے اللہ ان کے راستے پر چلا, اے اللہ ان کا راستہ. ابھی دیکھو یہ ایک تشریح آ رہی, یہی میں نہیں ٹھہر رہا ہوں, آگے بڑھو. اللہ رب العزت نے ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم, یہیں پر فوراً انکار ہو رہا ہے. ان کے راستے پر نہ چلا, ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب اترا ہے. اللہ اکبر. اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جو مغضوب علیہم ہیں, جن کے اوپر تیری دھتکار اتری ہے, جن کے اوپر تیری پھٹکار اتری ہے. اے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیے کون لوگ ہیں. وہ نبیوں کے ماننے والے ایک قوم بنی اسرائیل ہیں, یہودی ہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا. اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جو یہودی ہیں. وَلَضَّالِّينَ, اور نہ ہی ان کے راستے پر چلا جو لوگ گمراہ ہو گئے. اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ اس کی شرح اٹھا کر کے دیکھیے, تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیے وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے, جہالتوں میں ٹامکٹولیاں مار رہے ہیں, جن کے پاس علم نہیں ہے. یہودیوں کے پاس علم ہے, علم ہو کے بھی وہ مغرور ہو گئے, گمراہ ہو گئے, مغضوب علیہم ہو گئے. یہ لوگ جو گمراہ ہوئے یہ لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہوئے. کون ہیں؟ یہ نصارہ ہیں, کرسچن ہیں, جنہیں ہم اور آپ عیسائی اپنے ملکوں میں کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 راستے بتلائے. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بتلایا اور ابھی اس کی تعریف نہیں کی ہے, صرف آپ کو ڈھنگ بتلایا ہے. ان کا راستہ مانگو اللہ سے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے, اور ان لوگوں کے راستوں سے بچنے کی بھی دعا کرو جن کے اوپر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے, جو گمراہ ہو چکے ہیں. کون ہیں وہ؟ وہ یہودی ہیں, وہ نصارہ ہیں. جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو ان عربوں سے پوچھو, جب آپ یہ کہتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور جب پوری پبلک کہتی ہے آمین, سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ ان یہودیوں کو ہوتی ہے, ان نصرانیوں کو ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان 5 ٹائم ان کے اوپر ان کی قلیاں, ان کے بھید, ان کے راز قرآنی شکل میں کھولتا رہتا ہے, اپنے لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ دیکھنا سب راستے ہیں. یہ بھی نبیوں کے ماننے والے لوگ ہیں, یہ بھی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, لیکن یہ کلمہ پڑھ کے بھی, یہ نبیوں کو مانتے ہوئے بھی یہ اللہ کی دھتکار کے مستحق ہوئے, یہ گمراہ ہو گئے. تو یہ نہ سوچنا کہ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے, یہ نہ سوچنا ان کا راستہ صراط مستقیم ہے, یا ان راستوں کی طرح جو لوگ اپنے راستے بنا لیں وہ گمراہ ہو جائیں. ان کے راستے میں بھی نہیں جانا, بلکہ جانا ہے کس کی طرف؟ صراط مستقیم, جس پر اللہ کا انعام ہوا, ان کا راستہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. میں جو مزاج آپ کو دے رہا تھا یہاں, یوں سمجھ کے زائد بات آپ کو اپنے موضوع سے بتا رہا تھا کہ آپ کو بھلائیوں کا حکم بھی دینا ہے, برائیوں سے روکنا بھی ہے, صراط مستقیم کی دعا بھی کرنی ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی بولو کہنی ہے. آپ کو جہاں یہ کہنا ہے اعبدوا اللہ, اللہ نے باقاعدہ وضاحت کی ہے, اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ. صرف اعبدوا اللہ سے بھی کام چل سکتا تھا, کئی لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو, لیکن نہیں, شیطان گمراہ کرنے سے آج کیا ہوا, عبادت کیے جاؤ, عبادت کیے جاؤ, محنت کیے جاؤ اور جد و جہد کیے جاؤ. کہاں جا رہا ہے پانی؟ گاجر میں جا رہا ہے کہ مولی میں؟ پتہ ہی نہیں. دن رات محنت کرنا ہے بچہ, ہے کہ نہیں؟ ہاؤس کے اندر میں اکثر اور بیشتر مثالیں دیا کرتا ہوں. ہاؤس کے اندر کتا گرا ہوا ہے, مولانا صاحب مفتی صاحب سے آپ نے فتویٰ پوچھا, مفتی صاحب ہاؤس کے اندر کتا گر گیا, مفتی صاحب نے کہا پورا پانی نکالو جبھی پاک ہو سکتا ہے. رات بھر بستی کے لوگوں نے پورا پانی نکالا جناب, اور پھر نیا پانی بھر دیا. صبح ہوئی, فجر کے بعد مفتی صاحب کو لے کے گئے اور کہا مفتی صاحب دیکھو پورا گاؤں رات میں بڑی محنت, بڑی جد و جہد کی, مفتی صاحب بتاؤ پانی پاک ہوا کہ نہیں؟ مفتی صاحب نے دیکھا کہ وہ کتا تو وہیں پڑا ہوا ہے, کتا تو وہیں پڑا ہوا. کہاں بے خوف ہو, یہ کتا کیوں نہیں نکالا تمہیں؟ کتا تو وہیں پڑا ہوا ہے. کہاں بڑی محنت کی ہے, وہ پانی پورا نکال دیا, نیا پانی پھر سے ہم نے بھرا ہے. رات بھر ہم نے جد و جہد کی ہے, محنت کی ہے, یہ دیکھو ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے. عاملۃ ناصبہ, قربان جاؤ رب کے فرمودات پر. ایک ایک آیتوں پر اللہ نے ہر چیز کی تنبیہات اپنے بندوں کے سامنے رکھ دی ہے. یہ ہم بدنصیب ہیں کہ ہم اس قرآن کو بھولے ہوئے اور نہ قرآن کو سمجھتے نہ قرآن کی آیتوں معنی مفہوم کو سمجھتے. محنت اور جد و جہد, اس سے منزلیں نہیں ملتی ہیں جب تک صحیح سمت نہ ہو, جب تک صحیح رخ نہ ہو, جب تک صحیح راستے کی تعین نہ ہو.
آپ کو مکہ جانا ہے اور آپ ریاض سے جناب علی دمام کا راستہ پکڑ لیں، کبھی مکہ پہنچ سکتے ہو؟ امبالہ کار ہے، بہترین کار ہے، بہترین مرسڈیز ہے، ایئر کنڈیشن ہے، سب کچھ، لیکن کبھی مکہ پہنچ سکتے ہو؟ اب آپ چلاتے رہو میں تو اتنی محنت کر رہا ہوں، میں نے دیکھو اتنی جدوجہد کر رہا ہوں، راتوں کو جاگ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ارے تم کچھ بھی کرتے رہو، جس سمت تم جا رہے ہو وہ سمت مکہ کی نہیں، اس لیے صحیح راستہ جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ کتے کو پہلے نکالو، نگیٹو پازیٹو، منفی مثبت دونوں باتیں اللہ نے رکھی۔ اب اس سے لا الہ الا اللہ کہو گے، ابو لہب کو تکلیف ہونے دو، ابو جہل کی پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑنے دو، عتبہ شیبہ ناراض ہونے دو، کفر بلبلانے دو، تمہیں اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے، تمہیں یہ پیغام دینا ہے۔ جناب علی ہاتھی چلا جاتا ہے، اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ آگے بڑھنا ہو، شعر سنو، آگے بڑھنا ہو تو آوازیں سنی جاتی نہیں، آگے بڑھنا ہو تو آوازیں سنی جاتی نہیں، راستہ دینے کا مطلب ہے کہ خود پیچھے رہو، راستہ دینے کا مطلب ہے کہ خود پیچھے رہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ توحید و سنت کے سامنے بڑے بڑے خرافات اور بڑے بڑے جو ہے شرک و بدعات کے رسیاؤں نے بہت بڑی بڑی طوفان بدتمیزی قائم کری، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اس راہ کے راہی جانتے ہیں، سلف کے نقشے قدم پر چلنے والوں کو پتا ہے کہ یہ صعوبتوں کا راستہ ہے، یہ لالو گلشن اور وہ پھول اور گلاب اور یاسمین کا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ یہ ابن تیمیہ چل کر جن کا جنازہ جیل سے نکلا، امام احمد بن حنبل، یہ ان کے ثبوت بیٹوں کا راستہ ہے، جو ان راہوں پر چلے گا انہیں بہت ساری مشقتیں جھیلنا پڑیں گی، جو ابو جہل ابو لہب کے راستوں پہ رہے گا انہیں روزانہ مرغ مسنم حلوے مانڈے ہر چیزوں کے ہر مہینے نصیب ہوتے رہے۔ رجب کا مہینہ آیا تو رجب کے کوڑے امام جعفر صادق کا نام لے کے ہڑک کر گئے 22 رجب کے موقع پر، اللہ اکبر، کیا 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 کھیل اور تماشا ہم مسلمانوں کے ساتھ ان یہودیوں نے نہیں کیا، اور یہودیوں کے ان پروردہ لوگوں نے ان کی سازشوں سے کیا کیا نہیں کیا، اور آج تک ان کانٹوں کی چبھن کو ہم محسوس کر رہے ہیں اور قیامت تک محسوس ہوتے رہیں گے، اور یہی آزمائش ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے کبھی پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے علماء سے، میں اپنے دعات سے، طلباء سے اور آپ تمام حضرات سے میں یہی درخواست کروں گا، یہ نہ سوچو کبھی کہ یہ تمہیں پھولوں بھرے سیجوں کا راستہ ہے، گزر جاؤ گے۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، تم توحید کی بات کرو گے، سب سے پہلی لڑائی تمہیں اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گی، پہلی جنگ تمہیں اپنے گھر سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزت سے، وہاں سے تمہیں پہلی سٹارٹ کرنا پڑے گی۔ کیوں؟ شیطان نے بالکل اپنا بنا رکھا ہے سب کو، شیطان نے سب کو گمراہ کر رکھا ہے، الا من رحم اللہ، چند ایک کو خوش نصیبوں کو چھوڑ کر۔ اس لیے اس دعوت کے میدان میں یہ نہ سوچو کہ فلانے جیل میں چلا گیا، فلانا قید و بند کی زندگی کر لیا، فلانا یہ ہو گیا، ٹھکانا ہو گیا۔ مرنے والے مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پیغمبر اسلام ہی نہیں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب قید و بند کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اللہ کا یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور قیامت تک کے لیے الحمدللہ جاری اور بولو سبھی انشاءاللہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کا مزاج، اللہ کے قرآن کا مزاج سمجھو کہ وہاں سیدھا راستہ بھی بتلا رہا ہے، گمراہوں کے راستے سے بھی روک رہا ہے۔ یہی منہج ہے، اسی منہج کو لے کے چلو گے انشاءاللہ کامیاب رہو گے، اور مصیبتیں اسی منہج میں آئیں گی۔ یاد رکھو، آج لوگ کیوں خوش باش بنے بیٹھے ہیں اکثر و بیشتر؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جناب علی اعبد اللہ تو کہتے ہیں، ولا تشرکوا بہ شیئا کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہاں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اتنی رکعت فضائل، اتنے رکعت نمازیں، اتنے تہجد، اتنا فلاں، اتنے سب، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہتے۔ اس لیے دندراتے پھر رہے، کوئی بات نہیں، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ الغرض آؤ پتہ لگاتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے کہا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے اس راستے پر چلا ہے۔ اللہ وہ راستے کون سا ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں بھی بہت سارے ذہنیت، بہت سارے لوگ فرقہ بندیوں میں بٹ گئے۔ کسی نے کہا ہمارے پیر کے اوپر اللہ کیا انعام ہوا ہے،
کسی نے کہا خواجہ صاحب پر اللہ کا انعام ہوا، کسی نے کہا غوث و قطب پر اللہ کا انعام ہوا، کسی نے کہا صلح نجوہ پر اللہ کا فلانے بزرگ کے اوپر، بہرائی شریف کے بابا کے اوپر، حجمین شریف کے بابا کے اوپر، پاک پٹن بابا کے اوپر، دربار داتا گنج ہریمری کے اوپر، نام بنام گنوانا شروع کر دیا جناب علی، ان کے اوپر انعام ہوا، ان کے اوپر انعام ہوا، ان کے اوپر انعام ہوا، ان کے اوپر انعام ہوا. ہاں بولو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ صراط مستقیم وہ ہے جو فلانے ولی اللہ جس پر چلے، صراط مستقیم وہ ہے جو فلانے بزرگ چلے، صراط مستقیم وہ ہے جو فلانے صوفی صاحب چلے، صراط مستقیم وہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل وغیرہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے وہ انعام یافتہ لوگ کون؟ کن کے اوپر تیرا انعام ہوا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ اکبر. انعمت اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا ہے. اے اللہ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سی ہستیاں ہیں، وہ کون سی شخصیات ہیں، وہ کون سے محبوب اور نیک بندے ہیں جن کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ارے سنو سنو میرے بندو، میرا انعام جن لوگوں کے اوپر ہوا ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے، والصدیقین صدیقین کا راستہ ہے، والشہداء شہداء کا راستہ ہے جو رب کی بارگاہ میں اپنی گردنوں کو اللہ کے لعلاء کلمت اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، والصالحین متقیوں کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ. اللہ اکبر. یہ 4 کیٹیگری رب نے بتلائی ہے جو جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے سنو یہ 4 کیٹیگریاں ہیں، یہ نہ سوچنا کچھ. سنو جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ ان کا حشر انہی 4 لوگوں کے ساتھ کرے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ یہ ہے راستہ. کیا؟ جو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے. اے اللہ، اور تیسرا چوتھا کوئی، پانچواں چھٹا کوئی. لاؤ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. صراط مستقیم وہ ہے جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے. یہ منہج ہے، ان کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے. جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، جو لوگ رسول کی اطاعت کریں گے، یہ لوگ بھی انہی کے ساتھ قیامت کے دن انشاءاللہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. انہی کے ساتھ. بولو اللہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ان کی اطاعت کر لے شہداء کے راستے فلانے نہیں. من یطع اللہ والرسول، پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یہ ہے مین راستہ، یہی ہے. اب یہ منہج ہے، ایک ترازو ہے، ایک معیار ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے. تول لو. زیادہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. واضح راستہ ہے. ساری جماعتوں کو، سارے فرقوں کو جمع کر لو، سارے لوگوں کو جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہم جنتی ہم جنتی. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے سب جنتی آ جاؤ. آؤ اپنے اپنے ایمان کو اس ترازو کے اوپر رکھو. اطاعت من یطع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. آؤ آج جو کچھ تم نمازیں پڑھ رہے ہو اور نمازوں کے اندر جو تم ڈنڈیاں مار رہے ہو، نمازوں کے اندر جو تم نے گھوٹالے کیے ہیں، نیتوں سے لے کر تسلیم تک، اور تسلیم کے بعد جو دعائیں مسنون ہیں ان میں بھی یہ بتلاؤ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ مکمل طور سے ثابت ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ثابت ہیں تو نماز نبوی مصطفی نماز نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی. عقیدہ لے لو. عقیدہ جو تم نے آج اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، چاہے جو بھی جماعت ہے بلا نام لیے ہوئے، ساری جماعت کے مولویوں سے کہو مولانا قرآن اور سنت ترازو ہے. کوڑے کرنا، نیاز کرنا، چلے کرنا، فاتحے کرنا، عرس کرنا، جشن شب معراج منانا، عید میلاد النبی منانا، شعبان کے پٹاخے پھوڑنا، حلوے ماڈے کرنا، قبروں کے اوپر اذان دینا، چادریں چڑھانا، پھول، کتنا میں شمار کراؤں میں؟ پورا 1-2 گھنٹہ لگ جائے گا. یہی نہیں، بدعت کی تو ایک لمبی چوڑی فہرست ہے. آج
ان تمام سب چیزوں کے ماننے والوں کو صحیح پکا مسلمان ہم کہتے جھگڑا مت کرو، لڑائی مت کرو، آؤ ان تمام سب چیزوں کو بتلاؤ۔ اللہ نے حکم دیا ہے، رسول نے حکم دیا ہے، نبیوں نے کیا ہے، صالحین نے کیا ہے، محدثین نے کیا ہے، تو صدیقین نے کیا ہے۔ ابو بکر صدیق سے بتلا دو کہ نبی کی قبر پر کتنی دفعہ انہوں نے چادریں پھول اور پتیاں چڑھائیں۔ عثمان غنی سے بتلا دو کہ ابو بکر کی قبر پر کتنے مراقبے ہوئے، کتنے چلے ہوئے، نبی کی قبر پر کتنی گنبدیں بنائی گئیں۔ ابو بکر، عثمان، طلحہ، زبیر سب کو بتلا دو۔ آؤ اور میں اور قریب کروں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، اور کسی بدبخت نے مجھے آج خبر ملی کہ کسی مسجد کے امام کو یا خطیب کو جا کر کے اس نے یہ کہا کہ معراج ربانی یہ تو اماموں کو، امام ابو حنیفہ کو کہتا ہے جہنمی۔ اعوذ باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہمیں یاد آتی ہیں باتیں، اعوذ باللہ۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اللہ ان کے منہ میں کیڑے بھرے، بولو آمین، بولو آمین۔ اللہ ایسی زبانوں کو سنگ کر دے، سڑا دے، جو اس طرح کی جھوٹی تہمتیں لگا لگا کر عدالتوں میں، کورٹوں اور کچہریوں میں اہل حق کو، حائل حق کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ان کے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کبھی بھی پست ہمت نہ ہونا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور اے اہل حدیث نوجوانوں سنو، کبھی پست ہمت نہ ہونا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی راہ حق ہے، صداقت و سچائی کا راستہ ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے، صرف اور صرف اہل الحدیث، اہل السنہ کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو جنت کی طرف جانے والا۔ یاد رکھو، ہم نے سب دیکھے ہیں، ہم نے بڑے بڑے پتیلے جیسے منہ بھی دیکھے، ہم نے بڑے بڑے پگاڑے دیکھے، ہماری زبانیں نہ کھلوائی جائیں۔ نانی کے آگے ننیحال کا تذکرہ، کہنے لگے جیل میں گیا سدھر جائے گا۔ ہم نے کہا بیٹا سونا جب پھٹی میں جاتا ہے نا اور پیور ہو کے نکلتے ہیں، ابھی تک 24 نمبر کہتے تھے، کرناٹن 24 کا کہہ لو، 24 کیرٹ کا۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تم نے یہ سمجھا ہوا کہ اللہ کا دین رک جائے گا؟ ارے ایسے ہزاروں پیدا ہوں گے انشاءاللہ تبارک، بولو پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم کسی کو شرک میں، ہم کسی کو جہنم میں اپنے جیتے جی، کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو ہم انشاءاللہ تعالی جیتے جی جانتے ہیں، ہم جانے اس کی مرضی سے جانے نہیں دیں گے، ہم اس کو روکیں گے، سمجھائیں گے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا راستہ ہے، یہی سلف کا طور طریقہ ہے، اور اسی کو اپنا کے چلنا ہے انشاءاللہ تبارک، انشاءاللہ تبارک۔ بہت سارے بھائیوں نے بہت سارے، یہ ہمارے بزرگ اساتذہ، یہ ہمارے مشائخ، میں نے جانا بازار مصر میں کھڑا ہو کر کے یوسف نے اپنی قدر جانی تھی، ہاں، کہ ایک بڑھیا بھی خریدار بن کے گئی، اور کسی نے کہا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو بڑے بڑے مالدار کھڑے ہیں۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن کم از کم خریداروں میں مجھ فقیرن کا بھی تو نام آ جائے گا۔ بڑے بڑے لوگوں نے، آپ لوگوں نے تو دعائیں کی، ہماری مائیں بہنیں بیٹی، ہم نے جانا کہ معراج ربانی سے کس کو کتنی محبت ہے، سب کو محبت ہے۔ میری وجہ سے سارے پریشان، بڑے علماء، مشائخ، چھوٹے طلبہ، دعات، مبلغین، میں کس دل سے ان کا شکریہ ادا کروں؟ ان کی وہی تنہائیوں اور خلوتوں میں اٹھے ہوئے ہاتھ تھے میرے لیے کہ اللہ رب العزت نے آج آپ کے سامنے لا کے کھڑا کیا، ورنہ یاروں نے تو سپاریاں دی ہوئی تھی، ختم کر دو اس کو، نیست و نابود کر دو، بامبے سے باہر مت جانے دیا جائے اس کو۔ باقاعدے کورٹ اور کچہریوں کے اندر بھیڑ لے کے جاتے تھے۔ ہم نے کہا کس بات پر جھوٹ بولتے ہو؟ ارے ہمیں تو اپنے مسلک پر اور یقین آ گیا ہے، اور ہمیں تو اور شعور آ گیا ہے کہ اللہ کی قسم تمہارا مذہب کتنا جھوٹا اور کتنا بڑا مکار ہے کہ جو بات ہم نے کہی نہیں وہ تہمتیں ہم پر لگائی گئی تم نے، کورٹ اور کچہری، جج تک کو اور میڈیا تک کو اور حکمرانوں تک کو گمراہ کیا تم نے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تمہیں حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور یہ سارے ہاتھ ہوں گے ان کے گریبانوں پر، ان کو جواب دیتے ہوئے۔ اور جو لوگ میری باتیں سن رہے ہیں، اے لوگوں، میں کسی جماعت اور فرقے کی بات نہیں کرتا، یاد رکھو یہ اللہ کا دین ہے، مکمل ہے، اس دین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آؤ، کوئی مولوی ملا تمہاری قبر میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھو رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہی دو چیزیں نجات کے لیے ہیں۔
من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. نبی نے ٹرننگ پوائنٹ بتلائی، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ خود جنت میں جانے کا ممکن ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اے لوگوں ہوش کے نہ سن لو، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے انعام یافتہ لوگ جو ان کے نقشے قدم پہ چلیں گے. اللہ ان کے اوپر بھی اپنے انعامات کی گران کی بارش فرمائے گا. اللہ عز و جل ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان صالحین، نبیوں، صدیقین، شہداء کے راستے پہ چلنے والا بنائے. اور اللہ تعالی ہمیں صحیح منہج اور صحیح عقیدہ سمجھنے اور اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسے لوگ جو اس طرح کی منشگافیاں اور چغلیاں اور کذب اور جھوٹ بیان کرتے ہیں ادھر ادھر جا جا کر کے، اللہ ان سے نپٹ لے. بولو آمین. اللہ ان سے نپٹے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہیں. ہم اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور زیادہ زیادہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ انہیں بولو ہدایت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربت پہ اولیاء کی ہم سر نہیں جھکاتے، یا غوث کا کبھی ہم نعرہ نہیں لگاتے. مشکل کشا کسی کو اپنا نہیں بناتے. کافی ہے ہم کو یارو، کافی ہے ہم کو یارو، کافی